میں ایک چھوٹے سے شہر میں ایک ہوٹل کا مالک تھا۔ زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی۔ صبح اٹھتا، ہوٹل جاتا، کام کرتا، رات کو گھر آتا اور سو جاتا۔ یہ روٹین اتنی بار ریپیٹ ہو چکی تھی کہ زندگی میں کوئی خاص ایکسائٹمنٹ نہیں رہی تھی۔ ہوٹل بڑا نہیں تھا میرا، بس 5-6 ٹیبلز تھی، ایک چھوٹا سا کچن تھا اور 5-6 کام کرنے والے تھے۔ لیکن پھر بھی میں خوش تھا کیونکہ گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ نیئر بائی آفیسز کے لوگ روز لنچ کے لیے آتے تھے اور ڈنر میں بھی تھوڑا بہت کام ہوتا تھا۔ گھر میں بیوی تھی، بچے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ زندگی میں بس اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے میری زندگی میں ایک ایسی تعلیم بھیجنا چاہتی تھی جو نہ کسی اسکول میں ملتی ہے، نہ کسی کتاب میں، اور وہ تعلیم اس نے مجھے ایک 13 سال کی بچی کے ذریعے دی۔ ایک ایسی بچی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دل میں اتنا کچھ تھا کہ میں آج تک حیران ہوں۔ پہلی بار جب میں نے اسے دیکھا تھا تو اس نے مجھ پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا۔ وہ بس ایک غریب بچی تھی جو میرے ہوٹل کے باہر سیڑھیوں کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ صبح سے ہی وہاں ہوتی تھی، پیلی سی قمیض، پرانا سا دوپٹہ، آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی۔ کوئی پوچھتا نہیں تھا اسے کہ وہ کیوں بیٹھی ہے، کوئی ہٹاتا نہیں تھا اسے، وہ بس وہاں ہوتی تھی۔ اور جب دونوں کے وقت گزرنے کے بعد کسٹمرز کھانا کھا کے چلے جاتے تو وہ خود ہی اندر آ جاتی، ایک پرانا سا شوپر ہاتھ میں لیے ہوتی تھی، اور میں خاموشی سے ان کی پلیٹس کا بچا ہوا کھانا اس کے شوپر میں ڈال دیتا تھا۔ نہ وہ کچھ کہتی، نہ میں کچھ پوچھتا، بس ایک خاموش سا رشتہ تھا ہمارے درمیان جو روز کا تھا۔ مجھے اس کی اس عادت کی وجہ سے نہیں پتا تھا کہ وہ کھانا کہاں لے جاتی ہے، کیوں لے جاتی ہے، اس کے گھر میں کون ہے۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ یہ بچی روز آتی ہے اور میں اسے کھانا دے دیتا ہوں۔ میرے ویٹرز کو بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر میں کبھی ہوٹل میں نہ ہوں تو بھی اس بچی کو خالی ہاتھ مت جانے دینا۔ وہ میرے لیے ایک عادت بن گئی تھی، ہر روز اس کا انتظار رہتا تھا۔ جب وہ آتی تھی تو دل میں ایک سکون آتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جو مجھے زندگی بھر یاد رہے گا۔ اس دن ہوٹل میں زیادہ کھانا نہیں بچا تھا۔ کچھ مہمان آئے تھے جنہوں نے زیادہ آرڈر کیا تھا اور کھانا تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ وہ بچی آئی، میں نے اس کا شوپر لیا، لیکن اس میں ڈالنے کے لیے بہت ہی کم تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی، وہ افسردہ سی چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، کل زیادہ دے دوں گا، لیکن اس رات نیند نہیں آئی مجھے۔ بار بار اس کا چہرہ یاد آتا رہا، وہ اداس آنکھیں، وہ خالی سا شوپر۔ اگلی صبح جب میں ہوٹل کا کام دیکھ رہا تھا تو اچانک باہر سے شور کی آواز آئی، ایسی آوازیں جو بتا رہی تھی کہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک سبزی والا تھا جو بڑی بری طرح سے چلا رہا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ جم گئی تھی۔ میں بھیڑ چیرتا ہوا آگے بڑھا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ سبزی والا اس بچی کا گریبان پکڑے کھڑا تھا، اس کا دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا، وہ رو رہی تھی۔ آس پاس 100 کے قریب لوگ کھڑے تھے، لیکن کوئی ایک بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب دیکھ رہے تھے جیسے کوئی تماشا ہو۔ میرا خون کھولا۔ میں فوراً آگے بڑھا اور سبزی والے سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، ایک بچی کے ساتھ ایسا برتاؤ۔ سبزی والا کہنے لگا کہ صاحب یہ چور ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ میں نے بچی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ روٹے روٹے بولی کہ میں نے ان سے تھوڑی سی سبزی مانگی تھی، انہوں نے دے دی، میں نے پیسے بھی دیے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ مجھے چور چور کہہ رہے ہیں۔ سبزی والا بولا کہ اس نے مجھے صرف 10 روپے دیے ہیں، آپ ہی بتاؤ کہ 10 روپے میں کیا ٹھیلا بھر کے سبزی آتی ہے۔ میں نے انہیں روکنا چاہا اور سبزی واپس لینا چاہی تو یہ بھاگنے لگی، اس لیے میں نے پکڑ لیا۔ میں نے اس بچی کا دوپٹہ اٹھا کے اسے دیا اور سبزی والے سے کہا کہ جانے دو، اس کے پیسے میں چکا دیتا ہوں۔ اس نے پھر سے مجھے شکران بھری نظروں سے دیکھا اور اپنے راستے چلی گئی۔ میں نے سبزی والے کو پیسے دیے، بھیڑ چھٹی ہو گئی، لیکن میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ ان 100 لوگوں میں سے ایک بھی کیوں نہیں آیا۔ ایک 13 سال کی بچی 100 لوگوں کی بھیڑ میں بھی پوری طرح اکیلی تھی، بے پرواہ تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اس دن نہ جانے کیوں دل میں ایک خیال آیا کہ میں اس بچی کے پیچھے جاؤں۔ پہلے کبھی نہیں سوچا تھا ایسا، لیکن اس دن کچھ الگ ہی تھا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اس بڑے علاقے کے پیچھے والی کچی بستی میں داخل ہوئی اور ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں گھس گئی۔ میں کچھ دیر جھوپڑی کے باہر کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے پردہ ہٹا کے اندر جھانکا۔ جو منظر تھا وہ دیکھ کے دل بھر آیا۔ چارپائی پر ایک بزرگ آدمی لٹا ہوا تھا، کمزور، پلید، ایک ہاتھ سے کچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ بچی اس تھوڑی سی سبزی کو بہت تیزی سے کٹنے اور پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی آواز دی،
وہ چونک اٹھی اور مجھے دیکھ کے ڈر گئی، کہنے لگی کہ صاحب میں نے چوری نہیں کی تھی، میں نے 10 روپے دیے تھے، صرف اتنے ہی پیسے میرے پاس تھے۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں وہ پوچھنے نہیں آیا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے اندر بلا لیا۔ میں اس بزرگ کے پاس بیٹھا۔ وہ بچی بتانے لگی کہ یہ میرے بابا ہیں، پہلے یہ نوکری کرتے تھے اور گھر چلاتے تھے، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی کمر پر ایسی چوٹ لگی کہ یہ پھر کبھی بستر سے نہیں اٹھ سکے، تب سے میں ہی ہوں اور یہ ہیں، اور میں زیادہ دیر باہر بھی نہیں رہ سکتی کیونکہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اس جھوپڑی میں ایک نظر ڈالی۔ وہاں زندگی کی بنیادی ضرورتوں کا سامان بھی مشکل سے تھا، ایک پرانا سا بستر، ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک چھوٹی سی انگیٹھی، بس اتنا ہی تھا۔ لیکن اس چھوٹی جھوپڑی میں جو چیز سب سے زیادہ نظر آئی وہ تھی اس بچی کی آنکھیں۔ ان آنکھوں میں غربت نہیں تھی، ان آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا۔ پھر میں نے نوٹس کیا کہ وہ بہت زیادہ کھانا پکا رہی تھی، 2 لوگوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ اتنی زیادہ سبزی کیوں پکا رہی ہو؟ وہ رک گئی، ایک پل کے لیے میری طرف دیکھا، پھر بہت سیدھا اور صاف جواب دیا۔ اس نے کہا کہ صاحب پاس پڑوسی کئی دن بھوکے رہتے ہیں، خاص کے لاک ڈاؤن کے بعد تو سب کے ہی گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، میں اکیلے کیسے کھا سکتی ہوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں، پاس پڑوسی کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اس لیے جو تھوڑا بہت کھانا میں پکاتی ہوں اس میں سے سب کو تقسیم کرتی ہوں۔ اگر میں اکیلے سب کھا لوں تو اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ کیا میرا پڑوسی بھوکا تھا اور میں پیٹ بھر کے سو گئی؟ یہ سبزی آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی ہے، اس لیے میں اسے بھی پاس پڑوسی میں تقسیم کر کے کھاؤں گی تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ سو سکے۔ میں کم گیا، سچ میں کم گیا۔ ایک 13 سال کی بچی جس کے گھر میں خود کچھ نہیں تھا، جو خود صبح سے شام تک محنت کرتی تھی، جس کا باپ معذور تھا، جس کے گھر میں اندھیرا تھا، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا پڑوسی بھوکا نہ سوئے، اور میں تھا، میرے گھر میں سب کچھ تھا، بیوی تھی، بچے تھے، بینک میں پیسہ تھا، ہوٹل تھا، عزت تھی، پھر بھی میں کل کی فکر میں رہتا تھا، آج بھی گھبراتا تھا کہ اگر کل حالات خراب ہو گئے تو کیا ہوگا۔ یہ بچی خالی دمن تھی، لیکن اس نے کبھی کل نہیں سوچا، وہ صرف آج کے بارے میں سوچتی تھی، اور آج بھی وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتی تھی، دوسروں کے لیے سوچتی تھی۔ میرے سامنے ہی اس نے کھانا تیار کیا، صرف ابلی ہوئی سبزی کا شوربہ تھا، کوئی خاص پکوان نہیں، لیکن جب اس نے آواز لگائی تو پاس پڑوسی کے چھوٹے چھوٹے بچے پلیٹ لے کے آ گئے، ان کے کپڑے پھٹ رہے تھے، پیر ننگی تھے، آنکھوں میں بھوک تھی۔ اس بچی نے ایک ایک کو تھوڑا تھوڑا شوربہ ڈال دیا، وہ سب شکریہ ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان بچوں کی آنکھوں میں خوشی تھی، اور اس 13 سال کی بچی کی آنکھوں میں جو سکون تھا وہ میں نے اپنی زندگی میں کسی امیر سے امیر انسان کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ اس رات گھر آیا تو نیند نہیں آئی، کافی دیر تک چھت کو تکاتا رہا، دماغ میں وہ بچی تھی، اس کے وہ الفاظ تھے، کل کی فکر کیوں؟ پڑوسی بھوکا ہے تو کیا جواب دوں گا؟ اور پھر میرے ذہن میں اپنی زندگی کا جائزہ آیا۔ کتنی بار میں نے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا تھا، کتنی بار سوچا تھا کہ میرے گلی محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں؟ کبھی نہیں، میں صرف اپنی زندگی میں مصروف تھا، اپنے بچوں کا، اپنے ہوٹل کا، اپنے پروفٹس کا سوچتا تھا۔ اس بچی نے مجھے شیشہ دکھا دیا تھا، اور وہ شیشہ بہت سچ تھا۔ اگلی صبح اٹھا تو ایک نیا جذبہ تھا دل میں نے اپنے سارے ویٹرز کو فون کیا اور کہا کہ آج ہوٹل دوبارہ کھلے گا۔ سب حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ صاحب کسٹمرز کہاں سے آئیں گے، دفتر تو بند ہے۔ میں نے کہا کہ کسٹمرز آئیں گے، فکر مت کرو۔ ہوٹل آیا، کھانا تیار کیا، اور پھر میں نے ایک بورڈ لکھا، بہت کم داموں پر کھانا، اور اپنے ویٹرز کے ذریعے آس پاس کی کچی آبادیوں میں بھی اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بہت کم قیمت پر کھانا لینا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، جو بالکل نہیں خرید سکتا اس کے لیے بھی انتظام ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آنے لگے، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کافی عرصے سے گھر میں ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، وہ آئے، انہوں نے کھایا، دعائیں دن اور چلے گئے۔ میرا منافع بہت کم تھا، ایک پلیٹ پر شاید 10 یا 15 روپے بچی تھی، لیکن دل میں جو سکون تھا وہ کسی بھی منافع سے زیادہ تھا۔ بیوی بھی میرے ساتھ تھی، وہ خود مہیلاؤں کو ہاتھ سے کھانا بن کرتی تھی، اور جب عورتیں جھولی بھر بھر کے دعائیں دیتی تھی تو میرے بیوی کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی تھی۔ رات کو تھک ہار کے جب بستار پر لیتے تو بیوی کہتی کہ زندگی میں اتنا سکون پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ ایک دوست کو پتہ چلا تو اس نے فون کیا،
पहले सारा हाल पूछा, फिर कहा कि यार तुम पागल हो गए हो, लॉकडाउन में दूसरों की मदद और फिर बाद में खुद कटोरा लेके खड़े हो जाना। जो लोग तुम्हारे खाने खाते हैं वो पलट के कभी नहीं पूछेंगे। उसने कहा कि जमा पूंजी इस तरह खर्च कर दोगे तो बीवी बच्चों के लिए क्या बचेगा। मैंने कहा कि मैं ये सब अल्लाह की खुशी के लिए कर रहा हूँ, इसलिए अजर देने वाला भी अल्लाह ही है। वो माना नहीं, कहता रहा कि मैं गलती कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उस वक्त सिर्फ एक चीज़ याद थी, वो 13 साल की बच्ची जो खुद खाली दमन थी और फिर भी पड़ोसियों का ख्याल करती थी। अगर वो कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं। कुछ हफ्ते गुजरे, पैसा ख़त्म होने लगा। एक दिन सोच रहा था कि अब आगे खाना कैसे तैयार होगा, गैस और बिजली के बिल कैसे अदा होंगे। तब अचानक एक शख्स आया, मुझे लगा खाना लेने आया होगा। मैंने उसे साइड में बुलाया। उसने एक चेक मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि मैं काफ़ी दिनों से आपको ये नेक काम करते देख रहा हूँ। मेरे दफ्तर के करीब ही हूँ, आता जाता रहता हूँ। मुझे पता चला कि आप कितने लोगों के काम आ रहे हैं। मैं भी इस नेक कार में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। और ये कह के वो चला गया। मेरे हाथ में 5 लाख रुपए का चेक था। मैं हैरान था, अल्लाह ने कैसे कैसे रास्ते से मदद भेजी। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। कभी कोई NGO आ जाता और खाने का सामान दे जाता, कभी कोई और शख्स आके कुछ रकम दे जाता। 2 महीने तक ये काम होता रहा। हज़ारों लोगों ने इस दौरान खाना खाया। कई घर थे जिनके चूल्हे तब रोज़े जलते थे, सिर्फ इस वजह से कि मेरे होटल ने उन्हें सस्ता खाना दिया। कई बच्चे थे जिन्हें इन दिनों में पेट भर खाना मिला। कई बूढ़े थे जिन्हें किसी ने ख्याल किया। मैं सिर्फ एक वसीला था, बाकी सब अल्लाह का काम था। फिर लॉकडाउन में नरमी आई। मैंने होटल नॉर्मल कर लिया, लेकिन एक अजीब बात हुई। अब मेरे होटल पर पहले से कहीं ज़्यादा रश रहने लगा। वो लोग जो लॉकडाउन में आए थे, उन्हें मेरे खाने का ज़ायका लग गया था। वो अब सही कीमत पर भी आने लगे और उनके साथ नए लोग भी आने लगे। रोज़ दिन रात रश रहता। कहीं ज़्यादा मुनाफा होने लगा पहले से। लोग बरियान लगा के खड़े होते थे। मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता था। जिस दिन मैंने होटल बंद किया था, उस दिन मेरे बैंक में सिर्फ 80,000 रुपये थे और आज मेरे बैंक में तकरीबन 80 लाख रुपए हैं। एक एक पैसा अल्लाह ने दिया है और मैं वो भी गरीब लोगों की भलाई के लिए खर्च करूँगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं 80 लाख खर्च कर दूँगा तो अल्लाह मुझे इससे भी कहीं ज़्यादा नवाजेगा। ये ईमान की बात है, ये अल्लाह पर यकीन की बात है। और रीमा, वो 13 साल की बच्ची, वो आज भी अपनी आबादी में ये नेक काम करती है। मैं जो भी कमाता हूँ उसमें से कुछ हिस्सा रीमा तक पहुँचाता रहता हूँ, क्योंकि वो भी अपने इलाके के गरीब बच्चों में खाना तकसीम करती रहती है। मुझे जब भी कोई पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा उस्ताद कौन है, तो मैं बिना सोचे कहता हूँ, एक 13 साल की बच्ची जिसके घर में कुछ नहीं था लेकिन दिल में पूरी इंसानियत थी। दोस्तों, हम में से कई लोग सोचते हैं कि पहले मुझे सब कुछ हासिल हो जाए, फिर मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा। पहले मेरे घर में सब ठीक हो जाए, फिर पड़ोसियों का सोचना। लेकिन रीमा ने मुझे सिखाया कि ये सोच गलत है। मदद करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं, ख्याल करने के लिए बैंक बैलेंस होना ज़रूरी नहीं, बस एक बड़ा दिल चाहिए। और वो बड़ा दिल एक 13 साल की बच्ची के पास था, जो खुद भूखी थी लेकिन फिर भी पड़ोसियों के बारे में सोचती थी। अगर मशारे में बदलाव लाना हो तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी, और वो सोच बदलने के लिए किसी बड़ी तालीम की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए।